بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی نبی المصطفى وبعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی یقول فی کتابہ العزیز والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وخلفائہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ناظرین اکرام، میں قاسم رشید احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا یہ پروگرام تفسیر اظہار القرآن لے کر کے۔ ماشاءاللہ آج یہ نشریات آپ کی خدمت میں ہمارے لندن اسٹوڈیو سے پیش کی جا رہی ہے، اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کیا کوئی ہے جو اس کو سیکھنا چاہے؟ کیا کوئی ہے جو اس کو یاد کرنا چاہے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہے؟ تو یقیناً جو ہے آپ جب یہ پروگرام دیکھتے ہوں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ قرآن کو سمجھنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے جیسا کہ ہم سوچا کرتے تھے۔ ہمارے آبا و اجداد جو ہے، جو خصوصاً مثلا جو ہے جو ذرا علمی درسگاہوں سے دور تھے، مثلاً ہمارے بڑے عمر کے حضرات وغیرہ جو دیہاتوں میں رہتے تھے، جو ہے ان کے لیے قرآن کو سمجھنا ایک خواب ہی ہو سکتا تھا۔ جو ہے مولوی صاحب نے جو تقریر بیان کر دی بس وہ ہو گئی، باقی یہ کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ لینا جو ہے یہ مطلب وہ احساس کمتری کے اندر مبتلا رہتے تھے کہ وہ نہیں سیکھ پاتے ہیں۔ میرا خاندان تو چلو الحمدللہ جو ہے کئی صدیوں سے جو ہے کم از کم 250-300 سال سے جو ہے ماشاءاللہ اہل علم کا خاندان رہا۔ اس سے پہلے بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے کے حالات تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ شجرہ موجود ہے، نام موجود ہیں پورے سلسلے کے جو ہے تقریباً جو ہے 1400-1500 سال سے اوپر تک کا، لیکن جو ہے 250-300 سال تک کے جتنے بھی ہمارے نسل میں گزرے ہیں ان سب کے حالات کا پتہ ہے۔ اس سے پہلے کا جو ہے اتنا کھل کے پتہ نہیں ہے، تو امید ہے کہ اس سے پہلے بھی یقیناً جو ہے اہل علم رہے ہوں گے۔ تو بہرحال صدیوں سے جو ہے علماء کا خاندان رہا، تو اپنی بات تو تھوڑی سی جو ہے یہ کہہ لیجیے ذرا مختلف ہے، لیکن اور ہمارے علاقے کے لوگ جو ہیں چونکہ وہ ایشیا کی بہت بڑی اسلامک یونیورسٹی کے علاقے کے لوگ ہیں، تو اس لیے ان کے لیے بھی جو ہے علم حاصل کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن وہ دور دراز کے دیہات اور گاؤں، وہ بستیاں، وہ قریے، وہ محلے، وہ علاقے جہاں پر آس پاس دور دراز تک کے جو ہے کوئی مدرسہ، کوئی دارالعلوم نہیں ہوتا تھا، تو ان کے لیے قرآن کو جو ہے تراجم کے ساتھ سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ آسان اس لیے بھی نہیں تھا کہ بہت سو کو تو اردو بھی پڑھنی نہیں آتی تھی، اگرچہ اردو میں جو ہے ترجمے اور تفسیریں موجود تھیں، لیکن اردو بھی نہیں آتی تھی تو کہاں سے پڑھیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ نے یہ بہت بڑا انعام اور احسان کیا کہ یہ پروگرام کرنا آسان کر دیا، اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کی سہولت فراہم کی، اور اس پروگرام کے ذریعے سے قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا آسان کر دیا۔ اب جب آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آیات کا ترجمہ جو ہے سیکھ رہے ہیں، تشریح اور تفسیر اور معانی کو سمجھ رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا ہم سوچتے تھے۔ یقیناً اللہ نے قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سیکھنا آسان کر رکھا ہے۔ ناظرین اکرام، پچھلی آیتوں میں جو ہے ہم نے مطلب یہ کہہ لیجیے کہ اس وقت ہم دور کر رہے ہیں جو پچھلے اسباق
ہمارے جو ہے پچھلے سال سے لے کر اس سال رمضان سے پہلے تک کے جو اسباق گزرے تھے اس کو ایک دفعہ تیزی کے ساتھ ذرا ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں تقریباً جو ہے 38-39 آیتیں ہو چکی تھی، جس میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ گزرا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان کیا، پھر فرشتوں کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، جو مجلس ہوئی، جو دربار لگا، اس کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد شیطان نے جو ہے بہلایا پھسلایا، اس کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے جنت سے دنیا میں بھیجے جانے کا جو ہے تذکرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، جو ہے یا وہ الفاظ عطا فرمائے کہ جن سے جو ہے وہ معافی مانگ سکیں، اگرچہ وہ کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی جان بوجھ کر کے ایسی غلطی نہیں تھی، لیکن پھر بھی بہرحال شیطان نے جو ہے ان دونوں کو، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس درخت پر جانے پر آمادہ کر لیا تھا جس پر جانے سے منع کیا گیا تھا۔ تو اگرچہ غلطی ان کی نہیں تھی، لیکن اس جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ حرکت کی وجہ سے، اس ایکشن کی وجہ سے دنیا میں اتارے گئے۔ اور اس کے بعد پھر فرما دیا کہ جو ہے آیت نمبر 38 کو ایک دفعہ اور پھر سے پڑھ لیتے ہیں، 38-39 کو، اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ضرورت وحی جو ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قُلْنَا ہم نے کہا، اهْبِطُوا نیچے اترو تم، مِنْهَا اس سے، جَمِيعًا سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پھر اگر آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جس شخص نے، تبعہ پیروی کی، اتباع کی، ہدایہ میری ہدایت اور رہنمائی کی، فلا خوف علیہم ان کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے حکم فرما دیا کہ نیچے اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى پس تم میں سے جس کے پاس ہدایت آتی ہے ہماری جانب سے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ تو جو شخص ہماری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اگلی آیت ہے ہدایت الہی سے سرتابی کا نتیجہ، یعنی ہدایت الہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان سے سرتابی، یعنی رخ پھیرنے کی، اس کی نافرمانی، اس کے انکار کی جو ہے کا کیا نتیجہ ہوگا اس کے بارے میں۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو ناظرین اکرام دونوں آیتوں کے ترجمے سے اس کی تفصیل اور تشریح جو ہے صاف واضح ہے کہ کیا مطلب ہے، یعنی یہ جن کے پاس ہدایت پہنچے گی انہوں نے اگر ہماری ہدایت کو قبول کیا تو وہ جو ہے ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جو ہے یہ خلاصہ ہے اس کا۔ یہاں پر جو ہے رکوع مکمل ہوتا ہے، جو ہے یہ چوتھا رکوع مکمل ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر پانچویں رکوع کی ابتدا ہوتی ہے۔ اولاد یعقوب بنی اسرائیل جو ہے، یعنی بنی اسرائیل کسے کہا جاتا ہے؟ والد صاحب نے اس کا جو ٹائٹل باندھا ہے اگلی آیت کا، یہ ٹائٹل میں ہے اولاد یعقوب، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور بریکٹ میں لکھا بنی اسرائیل، کہ حقیقتاً بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ وہ یعقوب علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے، یعقوب علیہ السلام کی نسل کو کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے۔ نہیں، بنی اسرائیل اگرچہ مشہور یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی تھی، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھی، لیکن بنی اسرائیل کا سلسلہ موسیٰ علیہ السلام سے کافی پہلے سے، کچھ نسلوں پہلے سے یہ کہہ لیجیے شروع ہوا تھا، چونکہ یعقوب علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں جو ہے، اس کے بعد پھر آگے چل کے جو ہے انبیاء کے سلسلے میں
اپنا ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا سلسلہ ہے یہ بنی اسرائیل کا یہ ہے۔ تو آیت کی ابتدا ہوتی ہے، یہ آیت نمبر 40 ہے، آیت نمبر 40، یا بنی اے میرے بیٹے جو ہے، یا بنی اسرائیل۔ اگر صرف یا بنی کہا جائے یا بنیہ تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا میرے بیٹے، لیکن یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل یہ ہے کہ اسرائیل کی اولاد، اے بنی اسرائیل جو ہے۔ اب اس میں یا بنی جو ہے اے اولاد جو ہے، اب اس میں یہ یا بنی کے اس الفاظ کے ساتھ قرآن کریم میں کئی جگہ آتا ہے، اور جو ہے یا بنیہ کا لفظ آتا ہے قرآن کریم میں سورہ لقمان کے اندر، جس کے معنی ہوتے ہیں میرے پیارے بیٹے یہ ہے۔ اسرائیل جو ہے یہ دو لفظ ہیں اس کے اندر، اسرا الگ ہے اور ایل الگ ہے جو ہے، اسرا اور ایل یہ دو الگ لفظ ہیں، اور یہ دونوں جو ہے کسی اور زبان کے لفظ ہیں جو ہے، یعنی یہ جو ہے عربی زبان کے لفظ نہیں ہے، ورنہ عربی زبان میں تو اسرا کہتے ہیں رات کو چلنے کو، یہ رات کو چلنے کو اسرا کے معنی عربی میں، لیکن یہ اسرا جو ہے یہ اس دور کے زبان کا لفظ ہے یہ ہے۔ تو اس میں جو ہے اسرا کے معنی جو ہے بندہ، اور ایل کے معنی خدا پروردگار، تو اللہ کا بندہ، اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کافی اہم نبی تھے، ان کو جو ہے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کلیم اللہ کا لقب دیا گیا کہ اللہ سے بات کرنے والے، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا کہ جو ہے اللہ کے دوست، جو ہے مسیح اللہ کو جو ہے یعنی مسیح ابن مریم کو جو ہے وہ مسیح اللہ اور روح اللہ کے الفاظ ٹائٹل دیے گئے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اسی طریقے سے جو ہے دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی ٹائٹل دیے گئے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا جو ٹائٹل ہے وہ تھا اسرائیل، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو بنی اسرائیل یعنی اللہ کے بندے کی اولاد، اللہ کے بندے کی اولاد، اللہ کے بندے سے مراد یہاں پر یعقوب علیہ السلام ہے، تو اس کا مطلب ہوا یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے۔ تو اس کا سلسلہ تھوڑا سا میں جو ہے دوبارہ بتا دیتا ہوں بنی یعقوب علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا، کہ بنی اسرائیل کا سلسلہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، جن کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یہ ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام۔ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد جو ہے اسماعیل علیہ السلام، ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اور پھر جو ہے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام یہ ہے، اور ان کی اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی یوسف علیہ السلام اور جو ہے ان کے بھائی وغیرہ، یہ جو ہے فلسطین میں آباد ہوئے، اور اس کے بعد جا کر کے مصر کے بادشاہ کے ساتھ مل کر کے جو ہے وہاں پر نظم چلایا۔ تو یہ جو ہے سلسلہ میں نے بتا دیا مختصراً۔ آگے چلتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اولاد یعقوب پر انعامات خداوندی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اللہ نے کیا کیا انعامات کیے ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو تم میری نعمت کو، اللتی وہ جو کہ انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو، بعہدی میرا عہد، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارا عہد، وَإِيَّایَ اور مجھ ہی سے، فَارْہَبُونَ تم ڈرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل
تم یاد کرو ان انعامات کو، میری نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر اتاری. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور جو میرے ساتھ عہد کیا اس کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں نے جو تمہارے ساتھ عہد کیا تھا میں اس کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. تو اذکروا کے معنی یاد کرنا، ذکر کرنا. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ذکر، ذاکر نام ہوتا ہے ذکر کرنے والے کا. نعمتی، میری نعمت، اردو میں بھی نعمت کہتے ہیں. تو نعمت اور یا کے معنی میری جو ہے. التی، وہ جو کہ انعمت، میں نے انعام کیا، علیکم، تم پر. اوفو، ایفاء عہد اردو میں کہتے ہیں. جو اوفو کے وعدے کو پورا کرنا، ہم کہتے ہیں وفا جو ہے، وفا عہد، وفا کی جو ہے. تو وفا جو ہے وہ اسی سے بنا ہے، بلکہ اوفو جو ہے یہ وفا سے بنا ہے ان ریالٹی. بعہدکم، عہد جو ہے وعدے کو کہتے ہیں اگین، کہ اردو میں بھی عہد کہا جاتا ہے. وَإِيَّايَ، اور مجھ ہی سے، فَارْهَبُونَ، تم ڈرو. اردو میں ہم کہتے ہیں رہبت. رہبت جو ہے، رہبت کے معنی ڈر، خوف. رہبانی جو ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو، رہبانی جو ہے. تو آپ تعجب کریں گے کہ اس آیت کے تقریباً سبھی الفاظ، تقریباً اکثر الفاظ جو ہیں وہ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. وَآمِنُوا، اگلی آیت ہے جس کا ٹائٹل ہے قرآن پر ایمان کی دعوت جو ہے. تو مجھ ہی سے ڈرو. کس طریقے سے ڈرنا ہے؟ ڈرنے کا مقصد کیا ہے؟ وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ. بما انزلت، اس پر جو میں نے نازل کیا. مصدقہ، تصدیق کرنے والا ہے جو ہے. لما، اس کی جو معکم، تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا، اور نہ بنو تم. اولا، پہلے. کافرین، کفر کرنے والے. بہی، اس کے ساتھ. وآمنوا، اور تم ایمان لے آؤ. بما انزلت مصدقا لما معکم، جو اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم جو ہے سب سے پہلے کفر کرنے والے مت بنو، اس کا انکار کرنے والے مت بنو. تو وآمنوا بما انزلت سے مراد قرآن کریم ہے. قرآن کریم کہ تم ایمان لے آؤ. بما انزلت، اس پر جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن کریم پر. مصدقہ، تصدیق کرنے والا ہے، یعنی یہ قرآن کریم تصدیق کر رہا ہے. لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی. یعنی یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا. یہ قریش اس کا مخاطب ڈائریکٹلی نہیں ہے، انڈائریکٹلی ہیں. انڈائریکٹلی ہم سب مخاطب ہیں، لیکن ڈائریکٹلی اس کا مخاطب ہیں بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل کے پاس کون سی کتاب ہے؟ تورات. یہ تورات یہ بنی اسرائیل کے پاس. تو مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ یعنی بنی اسرائیل کے پاس کیا ہے؟ تورات ہے. کہ تورات کی یہ کتاب، یہ قرآن جو ہے تورات کی تصدیق کرتا ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور نہ بنو تم پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ. پہلے کفر کرنے والے مت بنو، کیا مطلب دوسرے کفر کرنے والے بن جاؤ، تیسرے بن جاؤ؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ تمہارے لوگ، تمہاری نسل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی حضرات تھے، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس یہ سب سے پہلے پیغام آیا ہے. سب سے پہلے یہ پیغام تم لوگوں کے پاس آیا، تو تم لوگ اس کے اوپر ایمان لے کر کے آؤ. ایسا نہ ہو کہ تمہاری نسل جو ہے وہ پہلی نسل بنے جو اس قرآن کا انکار کرے. تو نسل کی بات ہو رہی ہے، شخص کی بات نہیں ہو رہی ہے. تکونو کہا کہ جو ہے تم میں سے ہر ایک مت بنو، کوئی بھی ایسا شخص نہ بنے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. انشاءاللہ ساتھ رہیے گا. فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.